امریکہ اور ایران کی صلح کے مابین ایک بڑی چیز ایران اور عرب ممالک کے تعلقات ہیں، جو اس صلح کے ہونے نہ ہونے میں بڑی وجوہات تھیں، اور آخری وقت پہ یہ صلح جب دیکھا گیا کہ نہیں ہو رہی تو عرب ممالک ہی اس کی وجہ تھی۔ اب دو طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ عرب ممالک ایران کے ساتھ تعاون کرنے، سفارتی اور مالی طور پہ تعاون کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ایران جس نے اپنے لیڈران کو شہید کروا دیا وہ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ صلح ہو چکی ہے اور وہ عرب ممالک کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایک علیحدہ جگہ پہ ایک شرپسند شر انگیز سوچ سے آپ سوچیں تو آپ کو لگے گا ایران نے کیا حاصل کر لیا، لوگ مذاق اڑائیں گے، اپنے لیڈران شہید کرا کے اب انہی سے صلح کر لی۔ آپ عرب ممالک کو اسی سوچ سے دیکھیں تو آپ کہیں گے عرب ممالک کی جناب بس ہو گئی، وہ ایران سے ڈر کے اسے پیسے دے رہے ہیں، اس سے صلح کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ فلسطین کے معصوم بچوں کو دیکھیں، آپ مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کو دیکھیں، تو آپ ایسی بے وقوفانہ، ایسی احمقانہ سوچ میں نہیں پڑیں گے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑے گا۔ یہ وہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ شیعہ سنی والا کیڑا تھا جس نے آج تک مسلمانوں کا بہت لاس کیا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ایران اور عرب ممالک جن کی یہ چپکلش تھی اصل وجہ گریٹر اسرائیل اور سارے نظام کی، وہ جناب اس میں اپنی چپکلش کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل کے نظام کو پاش پاش کر رہے ہیں۔ اب جو سوئٹزرلینڈ کے اندر معاہدے ہوئے اس میں یہ خبریں بھی صاف ہی دے رہے ہیں، اگرچہ یہ کنفرم نیوز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کو کنفرم کرے گا۔ ان صحافیوں نے یہ خبریں دیں کہ جناب آخری وقت پہ یہ ڈیل جو ہے وہ کینسل ہونے والی تھی، کیونکہ ایران اس میں مالی مفادات اور تحفظات کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی چیز اسے نہیں مل رہی۔ تو اس پر پاکستانی قیادت نے عرب ملکوں سے اور مینلی سعودی عربیہ سے بات کی، اور وہاں سے یقین دہانی ہونے کے بعد یہ مذاکرات آگے بڑھے۔ یعنی عرب ممالک نے اس بات کا اعادہ کر لیا ہے کہ وہ ایران کو مالی طور پہ مستحکم کرنے میں مدد کریں گے۔ اب یہ انویسٹمنٹ کے نام پہ ہوگا یا کاروبار کے نام پہ ہوگا، یہ بعد کی بات ہے۔ ادھر امریکہ بھی جو ایرانی اثاثے ہیں ان کو بڑی تعداد میں جو منجمد ہیں ان کو ریلیز کرے گا، اور عرب ممالک کے اندر بھی جو اثاثے ہیں وہ بھی ریلیز کیے جائیں گے۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ دونوں اطراف سے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، دونوں اطراف سے جب تھوڑی سی نرمی اور لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو یہ وہ اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو ایک اتحاد قائم ہو رہا ہے، جو گریٹر اسرائیل کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مرحوم اسرار احمد کو اگر آپ دیکھیں تو اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے جو اپنی تقریروں میں، تو وہ جتنا بھی نقشہ کھینچتے تھے نا تو اس میں یہ ایران اور عرب ممالک کی جو آپسی خاص طور پہ مسلکی کشمکش ہے وہ اس پہ بڑا بات کیا کرتے تھے کہ یہ اصل میں وجہ بنے گی ان کے ڈوبنے کی۔ لیکن اب بھی اگر یہ جتنی مار کھا لی ہے ایران نے اور عرب ممالک نے، اگر یہ اس سے باہر آ کے سوچیں تو اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ عرب ممالک اس وقت چائنا کے ماڈول پہ چلے گئے، جو پالیسی چائنا اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے مواقع پہ امریکہ نے چائنا کو زیر کرنے، اس کو نیچا دکھانے اور اس پہ لڑائی میں پہل کرنے کی کوشش کی، لیکن چائنا نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ جیسے وہ نینسی پیلوسی تھی، وہ تائیوان میں آئی اور چائنا نے وارن کر رکھا تھا کہ ہم ماریں گے، ہم گرائیں گے اگر کوئی طیارہ ادھر آیا، لیکن وہ پھر بھی آئی، چائنا نے کچھ نہیں کیا۔ کئی ایسی پابندیاں ہوئی جو امریکہ نے لگا دیا، چائنا نے اس کے جواب میں کوئی اگریشن نہیں دکھائی، کیونکہ چائنا کو پتہ ہے کہ میرا کاروبار ہے، میں تو معاشی طور پہ امریکہ کو شکست دے دوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے جنگ میں پڑنے کی۔ تو اس وقت عرب بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایران یا کسی سے جنگ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے، ہم معاشی طور پہ اپنے نقصان کو بچائیں، ہم معاشی طور پہ مستحکم ہوں، اور تیل کے اوپر امریکہ کا جو پورا ایک شیطانی دماغ اٹکا ہوا ہے کہ وینزویلا کا تیل بھی قبضہ کر لو، ایرانی تیل کو بھی اجازت دے کے ان سے خریدو، اور یہ سارا کچھ تیل کے اوپر جو مناپلی کرنے کا منصوبہ ہے وہ عرب ممالک نے بڑی سمجھداری سے ناکام بنایا۔ اور اسرائیل کو تو اس وقت جتنی مرچیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو اسرائیل کے وزیر اعظم کے متعلق امریکی صدر، نائب صدر بیانات دے رہے ہیں، بوکھلاہٹ ادھر بھی عروج پہ ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ امریکہ کے جتنے مفادات اس خطے میں ہیں وہ اسرائیل کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اسرائیل جتنی مرضی نافرمانی کر لے امریکہ کی، اسرائیل جتنا مرضی ٹرمپ کو آنکھیں دکھا لیں، امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل کو رکھے گا، کیونکہ اس کے مالی جو ٹارگٹس ہیں نا اور جو اسلحے کے ٹارگٹ ہیں وہ اسرائیل کے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر عرب اور ایران ممالک نے یہ اتحاد کر لیا ہے تو یہ الحمدللہ ایک بڑی خبر ہوگی، کیونکہ اسی آپ کہہ لیجیے لڑائی کے اندر اسرائیل کو موقع ملتا تھا، ابھی جنگ میں بھی کیا ہوا وہ آپ کے سامنے تھا۔
ایسے ایسے حملے کیے اسرائیل نے کہ اس کا نام ایران پہ لگایا، ایران ڈینائی کرتا تھا اور عرب ممالک کو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ ایران اٹیک کر رہا ہے، تم بھی بدلے میں اٹیک کرو، لیکن انہوں نے اٹیک نہیں کیا، کوئی جوابی وار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسرائیلی پلان چوپٹ ہوا اور مسلمانوں کے اندر یہ جو فرقہ واریت کا نقصان ہے اس میں بھی بہت کمی آئی، ورنہ یہ ہزاروں انسانوں کی شہادت کی وجہ بن سکتی تھی اگر عرب ممالک ایران کو جواب دیتے۔